بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں فہیم اکبر، اسلامیات کا ٹیچر۔ آج ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے تاریخ حفاظت قرآن۔ یہ ٹاپک فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں کچھ حقائق ہم بیان کریں گے۔ تو چلیے بغیر دیر کیے ہوئے ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ نزول قرآن کی تاریخ اور اس کے متعلقہ مباحث سے ضروری حد تک فارغ ہونے کے بعد اب تاریخ حفاظت قرآن کے موضوع پر گفتگو پیش نظر ہے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی گئی، اسے کس طرح لکھا گیا اور یہ کوششیں کتنے مراحل سے گزری ہیں۔ نیز اس سلسلے میں غیر مسلموں اور ملحدوں کی طرف سے جو شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا انشاءاللہ مکمل اور اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یہ امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرائی جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمُنَزَّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، یعنی میں تم پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جسے پانی نہیں دھو سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عام کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیاوی آفات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، چنانچہ تورات، انجیل اور دوسری آسمانی صحیفے اسی طرح نابود ہو گئے، لیکن قرآن کریم کو سینوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا کہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھے طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، سورہ قیامہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ قرآن کریم کو جلدی سے یاد کر لینے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، کیونکہ اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھوانا تو ہم نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اسی سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ پھر آپ صحابہ کرام کو قرآن کریم کی صرف معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر غم ما سوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھا دے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ آپ آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔
اہل عرب اپنی حیرت انگیز قوت حافظہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے، اور انہیں صدیوں تک گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد قرآن کریم کی وہ مندل ہدایت نصیب ہوئی تھی جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز پونجی تصور کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسے یاد رکھنے کے لیے کیا کچھ اہتمام کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ان کے مزاج اور افتاد طبع سے واقف ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی بڑی تعداد تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر یاد تھا۔ یہاں پہ ہم کچھ حافظوں کے نام ذکر کرتے ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے کہ جنہوں نے قرآن شریف کو یاد کیا تھا۔ تو جی یہ جو ہم نے ابھی بات کی، یہ قرآن شریف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی حفاظت کی تیاری تھی، اور اس کو ہم صدری حفاظت کہتے ہیں، یعنی سینوں کے ذریعے سے قرآن شریف کو یاد کرنا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی حفاظت پر بات کریں گے کہ کتابی حفاظت، قرآن شریف کو لکھا کیسے گیا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی تو کتابی حفاظت قرآن کا اصل مدار تو اگرچہ حافظے پر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا تھا۔ یہ بات مسلم ہے کہ عرب حضرات میں سب سے پہلے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ حافظے پر ہی زیادہ توجہ دیتے تھے، لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کا کرنا ہوا کہ کچھ صحابہ لکھنے پڑھنے والے بھی مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت عربوں میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن شریف کے لکھنے پر مامور کیا۔ کتابت وحی کا کام صرف حضرت زید بن ثابت ہی کے سپر نہ تھا، بلکہ آپ نے بہت صحابہ کو اس مقصد کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، جو حسب ضرورت کاتب وحی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور حضرات ان کا ہم نام لیتے ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن ابی سرح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید بن العاص، حضرت عبان بن سعید بن العاص، حضرت حنظلہ ابن الربیع، حضرت معیقب ابن ابی فاطمہ، حضرت عبداللہ ابن ارقم، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عامر ابن فہیرہ، حضرت عمر ابن العاص، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت خالد ابن ولید، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت زید بن ثابت۔ عثمان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے، چنانچہ اسے آپ کی ہدایت کے مطابق لکھ لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھروں کی سلوں اور چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار تو تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہ تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیات اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے جاری تھا، جن کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت عمر ان کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر غصے میں بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات درج تھیں، اور حضرت خباب ابن ارت انہیں پڑھا رہے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس عہد رسالت ہی میں قرآن کریم کے لکھے ہوئے صحیفے موجود تھے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے یا اسے لے کر دشمن کے علاقے میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تھی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کی حفاظت کے طریقے۔ اب آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کو کیسے جمع کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے عہد میں جمع قرآن
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، زیادہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حفاظ اس طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھ پہ اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا، تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت بن فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر و عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن کی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کیا۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کا طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو مکمل نسخے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر ان میں سے صرف کسی ایک طریقے کا اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اسے اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک کہ اس کے متواتر ہونے کی تحریریں اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ تو مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی وہ تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے، پھر حضرت عمر کی یادداشت سے اسے توثیق کرتے تھے۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی تھی جب تک کہ 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ سورہ براء کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی کہ ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے قرآن کریم کے متفرق آیتیں لے کر آ رہے تھے ان میں یہ آیتیں سوائے حضرت خزیمہ کے پاس کسی اور کے پاس سے مجھے نہیں ملی۔ بہرحال حضرت بن ثابت نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ قرآن کو جمع کر کے انہیں کاغذوں کے صحیح اور مرتب شکل میں تحریر فرمایا، لیکن ہر صورت علیحدہ علیحدہ صفحے میں لکھی گئی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں میں مشتمل تھا۔ اصطلاح میں اس نسخے کو مصحف کہا جاتا ہے اور اس کی خصوصیات یہ تھیں۔ اس نسخے میں آیات قرآنی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھیں، لیکن صورتیں مرتب نہ تھیں، ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے۔ یہ نسخہ خط ہیری میں لکھا گیا تھا۔ اس میں صرف وہ آیتیں درج کی گئی تھی جن کی تلاوتیں منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ نسخہ تمام امت کی اجماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ تو یہ تھا جناب
اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے یہ صحیفے آپ کی حیات میں آپ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر کے پاس رہے، حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق انہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ پھر مروان بن حکم نے اپنے عہد حکومت میں حفصہ سے یہ صحیفے طلب کیے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب حضرت حفصہ کی وفات ہو گئی تو مروان نے وہ صحیفے منگوا لیے اور انہیں اس خیال سے نظر آتش کر دیا کہ اب اس پر اجتماع منعقد ہو چکا ہے کہ رسم الخط اور ترتیب صور کے لحاظ سے حضرت عثمان کے تیار کرائے ہوئے مصاحف کے اتباع لازمی ہے اور کوئی ایسا نسخہ باقی نہ رہنا چاہیے جو ان کے رسم الخط اور ترتیب کے خلاف ہو۔ تو آج کے لیے جی اتنا کافی ہے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے